بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان، عافیت، صحت کے ساتھ رمضان کی مقدس گھڑیاں ساعت نصیب فرمائی، اور اب یہ رمضان اپنے اختتام کو ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کو رمضان کی شکل میں ایک بڑا انعام عطا فرمایا، جس سے اہل ایمان کی تازگی، تربیت، ایمان میں اضافہ، نیا ایمان بنتا ہے، ایمان بوسیدہ بھی ہو جاتا ہے اور ایمان صحت مند بھی ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کو رمضان کی مقدس گھڑیوں میں تقوی کی دولت ملتی ہے۔ لعلکم تتقون، ہم نے آپ پہ روزے فرض فرمائے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے، ایمان نیا ہو جائے، ایمانی تربیت ہو جائے، تقوی کا سرمایہ، تقوی کی دولت مل جائے۔ رمضان اس لیے آیا اور اپنی آخری گھڑیوں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے، تو اللہ کا کلام ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا رمضان کیسے گزرا ہے، کلام اللہ میں موجود ہے۔ فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے کہ تم نے رمضان گزارا۔ تم اپنا ذکر قرآن میں دیکھو، تم کہاں ہو اور تم کہاں کھڑے ہو۔ ہم نے قرآن اتارا، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ ہم آج کے دن اپنے آپ کو قرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جن کو اللہ رب العزت خوشخبری دیتے ہیں، وبشر المؤمنین، ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ ہم اپنے آپ کو اس میں دیکھتے ہیں کہ رمضان ملا ہے اور ایمان میں تازگی آ گئی، اور ہماری تصویر بھی اس میں موجود ہے، جن ایمان والوں کو اللہ خوشخبری دے رہا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے قرآن میں۔ تو ہم اپنا ذکر دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تراویاں پڑھی، روزے رکھے، سحری افطاری ہوئی، تہجد نصیب ہوئے، عبادات ملی، ایمان کو غذا ملی، ایمان کی تازگی ہوئی۔ اہل ایمان کو اللہ خوشخبری دے رہا ہے، وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ کیسے ہیں یہ ایمان والے؟ فرمایا التائبون، ان کی پہلی خوبی یہ ہے، یہ توبہ کرنے والے۔ العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ السائحون، یہ روزے رکھنے والے۔ الراکعون، یہ رکوع کرنے والے۔ الساجدون، یہ سجدے کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف، یہ نیکیوں کی طرف بلانے والے۔ والناہون عن المنکر، یہ برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، انہیں ایسا ایمان مل گیا اب اپنی پوری زندگی میں اللہ کے حدود کا خیال رکھنے والے۔ فرمایا وبشر المؤمنین، ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ ایمان تازہ ہو گیا، ایمان صحت مند ہو گیا،
اور یہ ایمان کی صفات میری زندگی میں آ گئی. التائبون توبہ کرنے والا، العابدون عبادت کرنے والا، السائحون روزے رکھنے والا، الراکعون رکوع کرنے والا، الساجدون سجدے کرنے والے، الامرون بالمعروف نیکیوں کی طرف بلانے والے، نیکیوں کی طرف لانے والے، والناہون عن المنکر اب ان سے اللہ کی نافرمانی دیکھی نہیں جاتی، برائیوں سے روکتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ عبادات ہوں یا معاملات، معاشرت ہو یا اخلاقیات، خوشی ہو یا غمی، نجی زندگی ہو یا قومی زندگی، گھر کی زندگی ہو یا بازار کی زندگی، ہر حال میں اللہ کے حدود کا خیال رکھنے والے. والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم اس قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے، اس میں قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں اس میں؟ ہم کہاں کھڑے؟ دیکھ سکتے ہیں ہم ایمان کے لحاظ سے آج کہاں کھڑے. صحت مند ایمان ہے. رمضان آیا ایمان کی تازگی کے لیے، ایمان کی تربیت کے لیے، ایمان کا بوسیدہ پن ختم ہو اور اس میں نیا پن پیدا ہو جائے. ان کی صفات یہ ہے. ایمان تقوی دینے کے لیے آتا ہے، ایمان تقوی دینے کے لیے آتا ہے. کتب علیکم الصیام ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جیسے پہلے لوگوں پہ. کیوں؟ لعلکم تتقون تمہیں تقوی مل جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ. تو ہم دیکھتے ہیں ہم تقوی کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں. ہماری تصویر بھی موجود ہے، ہماری زندگی بھی اس میں آج موجود ہے. وعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم. فرمایا ان کی بخشش ہو گئی. رمضان ملا بخشش ہو گئی، رمضان ملا تقوی مل گیا، رمضان گزر رہا ہے بخشش ہو گئی، رمضان آیا چل دیا تقوی مل گیا. خوبیاں کیا ہیں؟ اہل تقوی کی خوبیاں میرے اندر آئیں. آیا میں بھی اس آئینے میں موجود ہوں؟ میری تصویر کی میری بخشش ہو گئی. فرمایا جن کی بخشش ہو جاتی ہے ان کی زندگی یہ ہو جاتی ہے، ان کی زندگی کا رنگ ڈھنگ یہ ہو جاتا ہے. جنہیں رمضان میں تقوی مل جاتا ہے ان کی زندگی یہ ہو جاتی ہے. پہلی زندگی کا نقشہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان کے اندر سے بخل ختم ہو جاتا ہے، سخی بن جاتا ہے، وہ سخی بن جاتے. والکاظمین الغیظ ان میں تحمل آ جاتا ہے، ان میں برداشت آ جاتا ہے، ان میں صبر آ جاتا ہے. وہ اپنے غصے کو پی لیتے ہیں. تقوی جو آ گیا، بریک آ گئی، کنٹرول آ گیا. تمام اعضاء جوارح میں ایمان کا نور آ گیا، تقوی کا نور آ گیا. جب تقوی آ گیا ان میں تحمل آ گیا، ان میں برداشت آ گیا، ان میں صبر آ گیا. والعافین عن الناس معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کو پہچان لیتے ہیں بندوں کو معاف کریں گے تو مولا بھی مجھے معاف کریں گے، اور میں جتنا جلدی معاف کروں گا مولا بھی مجھے اتنی جلدی معاف کر دیں گے. تقوی جو آ گیا. رمضان ملا تقوی مل گیا، رمضان ملا بخشش ہو گئی. اب زندگی بخشش کی گزار رہے ہیں. ان کو رمضان میں بخشش کا پروانہ مل گیا، انہیں رمضان میں تقوی کا تحفہ مل گیا. ان کے اندر بخل ختم ہو گیا، ان میں سخاوت آ گئی، ان میں صبر تحمل برداشت آ گیا. انہوں نے اپنے غصے پہ قابو پانا سیکھ لیا. ان کی زندگی میں معاف کر دینا آ گیا. ان کی زندگی میں ایثار آ گیا،
دوسروں کا خیال کرنا آ گیا، دوسروں کے ساتھ احسان کرنا آ گیا. واللہ یحب المحسنین. تقوی مل گیا، مغفرت ہو گئی. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. انہیں تقوی مل گیا، ان کی بخشش بھی ہو گئی. اے اللہ میاں کیا ان سے گناہ نہیں ہوگا؟ فرمایا گناہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. ایمان تازہ ہو گیا، ایمان تازہ ہو گیا، ایمان میں نیا پن آ گیا. اللہ نے رمضان کی بخشش بھی فرما دی، اللہ تعالیٰ نے ایمان میں تقوی بھی دے دیا. کیا اب ان سے گناہ نہیں ہوگا؟ فرمایا نہیں، گناہ ہو جائے گا. رمضان میں بخشش ہو گئی، رمضان میں تقوی مل گیا، رمضان میں ایمان تازہ ہو گیا. کیا گناہ نہیں ہوگا؟ فرمایا گناہ ہوگا. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. گناہ ان سے ہو جائے گا، گناہ ان سے ہو جائے گا، لیکن ولم یصروا علی ما فعلوا. یہ کسی گناہ پہ اصرار نہیں کریں گے، یہ کسی گناہ پہ اصرار نہیں کریں گے. اس لیے کہ انہیں تقوی کا نور مل گیا، انہیں ایمان کا نور مل گیا، انہیں مغفرت کا پروانہ مل گیا. اب ان کی زندگی میں گناہ تو ہو جائے گا، لیکن ان سے اب گناہ برداشت نہیں ہوگا. اب ان کی زندگی میں گناہ کے رہنے کی جگہ کوئی نہیں. گناہ تو ہو جائے گا. ماں بچے کا پاخانہ صاف کرتی ہے تو کپڑوں پہ لگ ہی جاتا ہے. ہم گناہوں کی گندگیوں میں رہتے ہیں تو گناہ ہو ہی جاتا ہے. لیکن اسے تو رمضان میں تقوی مل گیا، اسے تو ایمان کی حقیقت مل گئی، اسے تو مغفرت کا پروانہ مل گیا. اس نے پھر ان بازاروں میں زندگی گزارنی ہے، انہیں گلی محلوں میں زندگی گزارنی ہے، انہیں سڑکوں برادریوں میں زندگی گزارنی ہے، اسی غمی خوشیوں میں زندگی گزارنی ہے. گناہ نہیں ہوگا؟ فرمایا گناہ تو ہو جائے گا، لیکن اب اس کے لیے گناہ قابل برداشت نہیں ہوگا. جیسے اس عورت کو پخانہ لگ جاتا ہے، لیکن اس پخانے کے ساتھ یہ رہ نہیں سکتی. اسے اس کی نجاست کا اندازہ ہے نا، اس کی بو کا اندازہ ہے نا، اسے اس پخانے کی گندگی کا اندازہ ہے. اسے ایمان مل گیا، اسے تقوی کا نور مل گیا. اب اس کی زندگی میں گناہ کی نجاست نہیں رہ سکتی، اب اس کی زندگی میں گناہوں کی گندگی نہیں رہ سکتی. ہو جائے گا، انسان ہے، بشر ہے، کمزور ہے، آنکھ بھٹک جائے گی، زبان کا کبھی بول غلط ہو جائے گا، کبھی پاؤں پھسل جائے گا، کبھی غلطی کر بیٹھے گا. قرآن کہتا ہے تقوی والا بھی کر سکتا ہے، صحت مند ایمان والا بھی کر سکتا ہے. جس کی مغفرت ہو گئی وہ بھی گناہ کر سکتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. لیکن اس کی مغفرت ہو گئی، اسے تقوی مل گیا، اس کا ایمان تازہ ہو گیا. نشانی کیا ہوئی؟ اسے گناہ پہ اصرار نہیں ہے، اس کی زندگی میں گناہ رہنے نہیں پا رہا، یہ گناہ کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کرتا. گھر تمہیں سانپ تو آ ہی جاتا ہے، گھر میں بچھو آ ہی جاتا ہے، گھر میں آگ بھڑک ہی جاتی ہے، گھر کے اندر آگ لگی جایا کرتی ہے. لیکن بتائیے نا، کوئی برداشت کرتا ہے؟ کوئی اس آگ کو برداشت کرتا ہے؟ سانپ برداشت کرتا ہے؟ بچھو برداشت کرتا ہے؟ کوئی نہیں برداشت کرتا. اس زہر کو نہیں برداشت کرتا. آنکھیں جو ہیں نہیں برداشت کرتا. تقوی کا نور آ گیا، تقوی کا نور آ گیا، ایمان کی تازگی مل گئی، ایمان کی تازگی مل گئی، آنکھیں کھل گئی، آنکھیں کھل گئی. اب گناہ برداشت نہیں ہوتا، اب گناہ برداشت نہیں ہوتا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. جس کی مغفرت ہو جاتی ہے، جس کا رمضان کا سیزن لگ جاتا ہے، جسے رمضان میں تقوی مل جاتا ہے، جس میں کی رمضان کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی علامت بتا دی. بھائی اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں مغفرت کا پروانہ نصیب فرما دے، اللہ رمضان میں ہمیں تقوی کا نور دے دے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی تازگی نصیب فرما دے. نشانی کیا ہے؟ اس کی زندگی میں گناہ کا اصرار نہیں رہتا، کوئی گناہ اس کی زندگی میں باقی
جھوٹ بول لے گا جھوٹا نہیں ہوگا، کبھی غلطی سے خیانت ہو جائے گی خائن نہیں بنے گا، کبھی بھی آنکھ بھٹک جائے گی بے حیا نہیں رہے گا، نماز میں اوپر نیچے ہو گئی بے نمازی نہیں رہے گا، بے نمازی نہیں رہے گا، گناہوں کی زندگی پہ فخر نہیں کرے گا، گناہ اس کا اسٹیٹس نہیں بنے گا، گناہوں پہ اصرار نہیں کرے گا، یہ اپنے گھروں میں نیکی کے ساتھ گناہوں کو نہیں پالے گا، یہ اپنے بازاروں میں تجارت کے ساتھ گناہوں کو نہیں پالے گا، یہ اپنی خوشیوں اور غمیوں میں نعمت اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اللہ سے بغاوت نہیں کرے گا۔ یہی علامت ہے رمضان مل گیا، رمضان کا سیزن مل گیا، رمضان کی کمائی ہو گئی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا۔ ارے میرے عزیزو، کتنا مولا کا کرم ہے، فرمایا میں اس کی مغفرت کروں گا جو کبھی گناہ نہ کرے، میں اس کا ایمان تازہ کروں گا جو کبھی گناہ نہ کرے، میں اس کو تقوی دوں گا جس میں کبھی گناہ نہ ہو۔ ہم کہاں کھڑے ہوتے، ہم کمزور لوگ کہاں کھڑے ہوتے؟ کہیں مولا نے کہا تقوی ملے گا مغفرت ملے گی، تقوی ملے گا مغفرت ملے گی، بس یہ کر لینا گناہ ہو جائے دیر نہ کرنا، توبہ کرنا، گناہ ہو جائے معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ پھر یہ زہر سرایت کر جاتا ہے، پھر یہ زہر سرایت کر جاتا ہے، پھر تم اللہ کے گھروں کے قابل نہیں رہتے، پھر یہ زہر سرایت کر جاتا ہے، پھر تم اللہ کے در کے قابل نہیں رہتے، تم پھر اللہ کے گھروں کے قابل نہیں رہتے، پھر قرآن کی تلاوت کے تم قابل نہیں رہتے، پھر اللہ کے سامنے سجدوں کے قابل، تمہارا یہ زہر تمہارے اندر سرایت کر جاتا ہے، پھر تمہارے پاؤں نہیں کھڑے ہوتے، تمہارے پاؤں میں زنجیریں آ جاتی ہیں، تم جکڑے جاتے ہو شیطان کی زنجیروں میں، اٹھنا بھی چاہتے ہو اللہ کی بندگی میں نہیں اٹھ پاتے، آذان ہوتی ہے، مؤذن بلاتا ہے، اللہ کا منادی آوازیں دیتا ہے، لیکن تم ہو زہر جو اندر رچی بسی ہوئی ہے، نہیں اٹھ پاتے، جانتے ہو فریضہ ہے، جانتے ہو اس مولا کا حکم ہے، جانتے ہو اسلام کا سب سے بڑا فریضہ ہے، آواز بھی کانوں میں ہے، لیکن تمہارے پاؤں شیطانی زنجیروں میں جکڑ گئے، گناہوں کا زہر سرایت کر گیا، نہیں اٹھ پاتے، نہیں اٹھ پاتے، تو فرمایا توبہ ہو گئی، مغفرت مل گئی، تقوی کا نور مل گیا، ایمان کی تازگی ہو گئی، نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے میرے عزیزو، اب گناہوں پہ اصرار نہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرے گی، ادھر غلطی ہوئی ادھر ندامت ہوئی، ادھر غلطی ہوئی ادھر ندامت ہوئی، اللہ اس بندے نے توبہ توڑ دی، پھر گناہ کر لیا، اللہ میاں پھر توبہ توڑ دی، پھر گناہ کر لیا، اللہ میاں اس نے پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی، اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے نا، اسے پتا ہے اس کا کوئی خدا ہے، اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، جب تک یہ توبہ کرنا نہیں چھوڑے گا میں بھی معاف کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، تقوی مل گیا پھر بھی غلطی ہو گئی، لیکن آنکھیں کھل گئیں، ہوش آ گیا، گناہ پہ رہنے نہیں دیا اس تقوی نے۔ تو میرے عزیزو یہی علامت ہے کہ رمضان کا سیزن لگ گیا، اب جھوٹا نہیں رہے گا، خائن نہیں رہے گا، اب اس کے گھروں میں گناہ نہیں ہوں گے، اس کی تقریبات شادیوں میں اللہ کے حکم نہیں ٹوٹیں گے، اسے اسٹیٹس نہیں سمجھے گا، اس کی زندگی میں عبادات کے فرائض نہیں چھوٹیں گے، چھوٹ گیا سویا رہ گیا نہیں، آنکھ کھلی غلطی سے غلط بول دیا، ندامت، اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما دے، گناہ ہو گیا اور توبہ کر لی، تقوی مل گیا، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ایسے تقوی شعار لوگوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے میں نے جنت رکھی ہے، اور دنیا میں مولا کیا دے گا، دنیا میں مولا کیا دے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا پیغام ہے، جن کی زندگی میں تقوی آ گیا اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما دے۔ یہ کوئی تجربے کی بات نہیں ہے بھائی،
یہ کوئی تجربے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی تجربے کی بات نہیں، یہ کوئی مشاہدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، یہ خوشخبری اللہ نے دی ہے اور اس ذات نے دی ہے جو آسانی پیدا کرنا چاہے تو مشکل کون پیدا کر سکتا ہے، اور وہ ذات کی طرف سے مشکل کا فیصلہ ہو جائے، بتائیے پھر کون آسانی لا سکتا ہے؟ پھر کون آسانی لا سکتا ہے؟ اس کریم داتا کی طرف سے یہ خوشخبری ہے، رمضان مل گیا، تقویٰ مل گیا، تمہاری زندگی میں تقوی کی زندگی آ گئی کہ اب تمہاری زندگی میں کوئی گناہ برداشت نہیں ہو رہا، تمہاری زندگی میں گناہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ رمضان آتا ہے، عبادات تو ہو جاتی ہیں، نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن توبہ نہیں ہوتی گناہوں سے، تو پھر تقوی کا نور نہیں ملتا، پھر ایمان کا بوسیدہ پن ختم نہیں ہوتا، پھر ایمان کی تازگی نہیں ہوتی، پھر مغفرت نہیں ہوتی۔ توبہ کر لی دل کی سچائی کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے، ہوتا رہے گناہ، میرے پاس تریاق موجود ہے، توبہ اور استغفار، میں سچی دل کی ندامت کے ساتھ میں نے توبہ کر لی، اللہ سے صلح کر لی، مولا کو منا لیا، طے کر لیا مولا تیری نافرمانی نہیں کروں گا، پھر ہو گیا استغفار، تقویٰ مل گیا، مغفرت ہو گئی، مغفرت ہو گئی، اور جسے تقویٰ ملا سدا بہار کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی وہ خوبصورت زندگی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، محنت کرنے والوں کا کیا خوب انعام، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، او محنت کرنے والوں کا کیا خوب انعام ہے۔ اور بادشاہوں کا بادشاہ جب اس انعام پہ یوں کہہ رہا ہو کیا خوب انعام ہے، بتائیے وہ انعام کیسے ہوگا، وہ پھر زندگی کیسی ہوگی؟ اور دنیا میں اس تقوی کا برکات اور ثمرات، مشکلیں آسان ہونے لگی، آئیں گی مشکل لیکن آسان ہو جائیں گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تو میرے عزیزو، رمضان ملا، رمضان میں تقوی ملا، تقوی کا نور ملا، نیا ایمان نصیب ہوا، مبارک ہو، خوشخبری ہے، خوش قسمت ہیں آپ لوگ، ایمان کے ساتھ یہ زندگی مل گئی۔ اب اللہ کرے ہم سب کو یہ زندگی نصیب ہو کہ اب گناہ ہماری زندگی میں ناقابل برداشت ہو۔ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کی آخری گھڑیاں ہیں رمضان کی، اور اللہ نے آخری دن بھی جمعے کا نصیب فرمایا، تو میرے عزیزو کیا ہی اچھا ہے کہ اگلا وقت اللہ کے گھر میں گزرے، غفلت میں نہ گزرے، نیکی کے ساتھ گزرے، اور نہیں تو عصر سے مغرب اللہ کے گھر میں گزاریں، اعتکاف کی نیت سے آئیں اور اس اللہ سے کہیں اے اللہ ہم نے توبہ سچی کر لی ہے، ہم نے معافی بھی سچی مانگ لی ہے، اے اللہ کمیاں کوتاہیاں ہوں گی تو معاف فرما دے۔ استغفار کر لیں اس دن کے آخر میں، عصر سے مغرب قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت فاطمہ فرمایا کرتی تھی رمضان کے روزے کے اس جمعے کے اس آخری گھڑی میں اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں، اپنی باندی سے کہا کرتی تھی جمعہ ختم ہونے لگا مجھے یاد کرا دیا کرو، میں سارے کام کاج چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کروں گی، مجھے یاد دلایا کرو۔ اور یہاں تو جمعہ بھی ہے اور رمضان بھی ہے اور رمضان کی آخری گھڑی بھی ہے، کیا ہی اچھا ہے، ایک کھجور اور ایک پانی کی بوتل لے کر مسجد میں بیٹھ گئے اللہ کے گھر میں، اور عصر سے مغرب اللہ کے پاس بیٹھ گئے، رمضان کو یوں الوداع کہیں، رمضان کا یوں اختتام کریں کہ یہ آخری گھڑی اللہ سے معافی کے ساتھ اور اللہ سے یہ کہتی ہوئی ہے اے اللہ تراویاں پڑھی، عبادات ہوئی، نیکیاں ہوئی، لیکن ہم بندے ہیں، یقیناً کمیاں کمزوریاں ہوگی، ہم اپنے نیکیوں پہ بھی استغفار کرتے ہیں، استغفار کے ساتھ یہ وقت گزاریں اور ساتھ ساتھ اللہ سے قبولیت مانگے رمضان کی عبادت کی، اور اللہ سے اس توبہ پہ استغفار پہ استقامت مانگے۔ اللہ طے تو ہم نے کر لیا، فیصلہ تو ہم کر لیا، کمزور بہت ہیں، کم ہمت بہت ہیں، حوصلہ کم ہے، زمانہ، معاشرہ، سوسائٹی اور باہر کی دنیا کی طاقت بڑی زوردار ہے، گناہ بڑے پرکشش ہیں، ہمت نہیں۔ اللہ ہمت دے دینا، اللہ استقامت دے دینا، اے اللہ بچا لینا، اے اللہ بچا لینا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس میں بندہ اپنی عاجزی انکساری کا اللہ کے سامنے واسطہ دیتا ہے، اے اللہ میری طاقت کوئی نہیں،
میری قوت کوئی نہیں نیکی پہ آنے کی، گناہ سے بچنے کی، الا باللہ. لیکن اللہ تو بڑا طاقتور ہے نا، تو بڑا طاقتور ہے. گندے ماحول سے جہاں خون بھی ہے اور جہاں گوبر بھی ہے، جہاں خون بھی ہے اور جہاں گوبر بھی ہے، اے مولا تو وہاں اندر سے صاف دودھ پلاتا ہے نا، ذائقہ بھی نہیں بدلتا، رنگت بھی نہیں بدلتی، ذائقہ بھی نہیں بدلتا، رنگت بھی نہیں بدلتی. اس گندگی کے ماحول سے صاف دودھ ملتا ہے نا، اس گندے ماحول سے آتا ہے نا. مولا اس گندگی کے اندر مجھے ایسا ہی صاف ستھرا رکھ، ایسے ہی مجھے تقوی شعار بنا، ایسی مجھے صحت مند ایمان نصیب فرما. مولا تیری مدد شامل حاج ہو جائے گی، منزل آسان ہو جائے گی. تو میرے عزیزو، رمضان کی یہ آخری گھڑیاں اور یہ آخری وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے گزرے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب